جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر سیما. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ جس دن پاکستان کشمیر سولیڈیرٹی ڈے منا رہا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے سیاستدان الیکشن کمپین کر رہے ہیں پر کشمیر کا نام نہیں لے رہے، لیکن جب حکومت میں آئیں گے تب کشمیر کا نام لیں گے. اور انڈین حکومت نے کیا کیا ہے کہ انڈین حکومت نے $14 بلین کا انٹرم بجٹ جو ہے وہ لے کے آئی ہے. 14 بلین، مور دین $14 بلین، so $14.16 بلین انٹرم بجٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک ظاہری بات ہے، بڑا نمبر ہے. اور اب انڈیا کا جو ماسٹر نیریٹو ہے نا اباؤٹ انڈیا، اباؤٹ کشمیر، وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. پاکستان جو ہے وہ بیل آؤٹ پلان پہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا کا جو یہ جو بجٹ ہے یہ کو 5 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان تو چھوٹے چھوٹے آئی ایم ایف کے پلانز کے چکر میں بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن انڈیا کا جو بجٹ ہے فار کشمیر وہ پاکستان کے بیل آؤٹ پلان سے بھی بہت زیادہ ہے. And then this is what they are saying. This is a master narrative they're crafting. اور آپ اگر دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماسٹر نیریٹو انڈیا کا ہے کشمیر پہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اسٹارٹ لنکنگ کشمیر with development, اسٹارٹ لنکنگ کشمیر ود ٹورزم. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب G20 کی کانفرنس ہوئی تھی انڈیا کے اندر، تو انڈیا نے اس کو بڑا پرولونگ کیا. اور پرولونگ کرتے کرتے جو ڈفرینٹ جگہوں پہ انہوں نے کانفرنسز کرائیں تو انہوں نے کشمیر کو رکھا جی ٹورزم کے لیے. حالانکہ انڈیا کے اندر ٹورزم بہت سارے اسپاٹس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ پاکستان بھی کشمیر کو ٹورزم کے حوالے سے یاد کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور لنک کرتا ہے، لیکن انہوں نے کشمیر کو ٹورزم کے حوالے سے رکھا. تمام G20 ملک جو ممالک کے لوگوں کو بلایا، چائنا، سعودی عربیہ، ٹرکی، انڈونیشیا، آئی تھنک انہوں نے بائیکاٹ کیا، یہ نہ آئے. لیکن وہ کانفرنس کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ نہیں تھی، لیکن سم ہاؤ وہ امپورٹنٹ بھی تھی ان کے لیے، لیکن وہ انہوں نے کانفرنس کرائی. اب سو انڈیا کا ماسٹر نیریٹو آن کشمیر یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کشمیر کے حوالے سے ایک بات کریں کہ جی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم وہاں ٹورزم کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ نارملسی چاہتے ہیں، ہم وہاں پہ ایک نارمل لائف چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ جو ہے وہ لڑائیاں ہوں. اینڈ دین انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ساری کی ساری جو کشمیر کی اسٹرگل ہے دے ہیو لنکڈ اٹ ود ٹیررزم. سو یہ انڈیا کا ماسٹر نیریٹو ہے. اینڈ دین اگر آپ کو یاد ہو کہ جب کشمیر کے اندر پلوامہ پہ حملہ ہوا اور 40 CRPF کے جوان مارے گئے، تو انڈین لیڈرشپ نے پوری دنیا میں جو نیریٹو اسٹیبلش کیا، اس میں بعد دی انڈین انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ کہا دیٹ انڈیا ہیز اے رائٹ ٹو ریپلائی. ٹھیک ہے، انڈیا جو ہے اس کے پاس رائٹ ٹو ریپلائی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ماسٹر نیریٹو میں کشمیر از اباؤٹ ٹیررزم، کشمیر از اباؤٹ ٹورزم، کشمیر اباؤٹ ٹیررزم مینس کہ اس کو ختم، یہ جو اسٹرگل ہے جو چل رہی ہے، جو مجاہدین کر رہے ہیں یا لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا کنٹرول ہے. اینڈ دین جو ماسٹر نیریٹو کی کاری ضرب لگائی انہوں نے، وہ لگائی جب 370 and 35A کو حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی صاحب اس کو ہم نے اسکریپ کر دیا. اینڈ دین سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دے دی، مودی صاحب کی مور لگ گئی. اینڈ دین انڈیا نے شملہ ایگریمنٹ جو بھی بائی لیٹرل چیزیں تھیں انہوں نے اڑا کے پیچھے رکھ دی. اینڈ دین دیٹس ہاؤ اٹ از گوئنگ. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. آج سولیڈیرٹی ڈے منایا گیا ہے، باتیں، کہانیاں، ہسٹری اور موریلٹی کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں. دیکھیں جی وہ UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں. دیکھیں جی کشمیر جو ہے وہ اس کی ول کے مطابق، لوگوں کی ول کے مطابق بات کریں. دیکھیں جی ڈیموکریٹک میتھڈ ہونا چاہیے فری امپارشل پلیبسائٹ کا. وہ بھائی وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں، وہ UN کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، وہ بائی لیٹرلز کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی کہہ جی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن 76 ایئرز ہو گئے. UN اسمبلی کا ریزولوشن، وہ کہتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، ہم آ کے پیسے لگاتے ہیں. اینڈ دس از واٹ دے آر ٹیلنگ.
that Indian, وہ کہتے ہیں جی جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے ٹو ہوم دے کال ایز جموں اینڈ کشمیر، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارا تو جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ اس کی ہم تو بڑے وہاں پہ وہ چیزیں بڑی اچھی چیزیں ہیں. ہم پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان کتابی باتیں کرتا ہے، قانونی باتیں کرتا ہے، ہسٹری کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں آج آ جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں آج کی بات کریں. اور آج کی بات کیا ہے؟ ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کی وہ پکچر دکھاتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں جناب وہاں پہ تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ تو جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں آزاد، جو جیش محمد اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں جن کو وہ کہتے ہیں جی کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ساری کشمیر کے اندر راولہ کوٹ میں، وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اور وہاں پہ جو وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں نظام ہے. اور جبکہ کشمیر جو ہے وہاں پہ جو عوام ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف اور کہہ رہی ہے جناب کہ پاکستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، اور یہاں پہ تو حالات بڑے مخدوش ہیں. سو کشمیریوں کو آنا پڑتا ہے ادھر اسلام آباد میں، کشمیریوں کو جانا پڑتا ہے باقی جگہوں پہ. سو ان کا جو ماسٹر نیریٹو ہے، اس ماسٹر نیریٹو میں نے آپ کو بتایا 5-7 چیزیں ہیں، اور وہ اس کے ارد گرد ہر چیز پن کر رہے ہیں. جبکہ پاکستان کا جو ماسٹر نیریٹو ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ وہی ہسٹری، یو این جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل، ہیومن رائٹس، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، آگے پھر وہ، اور یہ دیر از این انوائرمنٹ آف فیئر ہے، انٹیمیڈیشن از بینگ ڈن بائی انڈینس، سو اینڈ سو. اینڈ دین کیا پاکستان اس پیمانے کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا، وچ از فیکٹ. دیٹ از وائی اٹ از کریٹنگ اے پرابلم ود ان کشمیر. ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے پاکستان کی سٹوری یہ ہے جی کہ اب کشمیریوں سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے جی ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے، وی وانٹ ڈیولپمنٹ. اچھا ابھی حال ہی میں ایک سروے دیکھ رہا تھا، جو سروے وائس آف امریکہ، امریکن میڈیا ہاؤس ہے، انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی پاکستانی جو نوجوان ہیں پاکستانی، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھارت سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتی ہے. 69% پاکستانی یوتھ یہ چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہوں. اور آج آپ سروے کرا لیں، there is a big number in Indian youth which do not want normalization of relation with Pakistan. کیونکہ ہم نے پچھلے 70-75 سال اینٹی انڈیا جو ہمارا بیانیہ تھا that revolved around Kashmir, that revolved around India doesn't accept Pakistan's identity, it doesn't accept Pakistan as a state. They have been targeting us, we had to go nuclearization and all that. But right now things have changed because پاکستان کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں، ملٹری بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. ملٹری اینڈ دا پالیٹیشینز ٹوگیدر دے وانٹ این انگیجمنٹ ود انڈیا، وہ انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور وہ اس بات کی وجہ سے وہ دے بلیو کہ بھائی ہمیں ریلیشنس کین امپروو اینڈ اس طرح کی چیزیں جو ہیں. سو وہ یہ چیز ہم سے چاہ رہے ہیں اب کہ پاکستانی یوتھ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں انڈیا سے بات کرنی. انڈین یوتھ آج کہتی ہے ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی. ایک وقت تھا کہ پاکستان نے اپنی یوتھ کو ریڈیکلائز کیا آن آل دیس، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم دے لرنڈ دیٹ ٹریڈ، بزنس، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، انگیجنگ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ جو وائس آف امریکہ نے سروے کرایا یہ تقریباً 18% سے 18 سال سے لے کے 34 ایئرس کے لوگوں کے درمیان تھا. سو دیز آر آل اڈلٹ اینڈ دے آر ان دا پریکٹیکل لائفس. ٹھیک ہے جی. اب باقی جو جسے وہ کہتے ہیں نا، اگر اس کو ڈائسیکٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو 75% لوگ سندھ میں چاہتے ہیں، 71% لوگ بلوچستان میں چاہتے ہیں، پنجاب میں 69% چاہتے ہیں، پنجاب میں کم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح باقی جو ہے. سو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں جو ہمارا جو ماسٹر نیریٹو تھا آن کشمیر اینڈ انڈیا اٹ ہیز چینجڈ. But India's master narrative on Pakistan is changing also. And they are saying کہ بھائی ہمیں ان سے بات نہیں کرنی. We don't want to talk to them. And we don't want to engage with Pakistan. ہمارا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے.
ان کو اس وقت پاکستان کو انڈیا کی ضرورت ہے، بیکاز پاکستان وانٹس نارملائزیشن. پاکستان چاہتا ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو، اقتصادیات بہتر ہوں، حالات بہتر ہوں، چیزیں بہتر ہوں. پاکستان یہ چیزیں چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی یہ پاکستان جو ہے نا اس کو سائڈ پہ کر دیں، ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. اگر بات نہیں کریں گے تو ٹھیک رہیں گے، اگر ہم نے ان سے بات کی یہ طاقتور ہوں گے، یہ پھر ہمیں آگے دوبارہ جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے. اچھا، دیر از اے ورژن ان انڈیا اینڈ دیٹ ورژن از کہ بھائی صاحب جو جو جسے بولتے ہیں نا کہ انڈیا ایز اے لارج کنٹری، ٹھیک ہے جی، بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھارت سے انگیجمنٹ ہو، یہ نہیں ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں بات کرنی ان سے، ہم نہیں کرنا چاہتے جو بھی ہو جائے. سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انڈیا نے اب وہ جو انویسٹمنٹ کرنی شروع کیا، اپنے لوگوں کو، یوتھ کو بتانا شروع کر دیا ہے. دیٹس اے اسٹوری، دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹوری جو ماضی میں تھی. ماضی میں انڈیا کے اندر تھا چیزیں نارملائز ہو، اب نہیں ہیں. اب پاکستان کے اندر کیا ہے، پہلے تھا کہ نارملائز نہیں کرنا، آپ کہتے ہیں نارملائز کرنا ہے. سو یہ آپ کو دونوں طرف یہ پیٹرن چینج ہوتا نظر آئے گا، الٹا پیٹرن ہے. اور وہ الٹا پیٹرن کا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اف دیر از سم نارملائزیشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، تو آپ کو لگے گا کہ میڈیا شور ڈالنا شروع کر دے گا، انڈین میڈیا پرٹیکولرلی، بیکاز دے ہیو ٹولڈ، دے ہیو been feeding them for so long and engaging and telling them for long کہ جی یہ تو ان کے لیے ریورس کرنا مشکل ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ یہ کہتے تھے، اب ان کے ساتھ ایسے کیسے کریں گے آپ، پہلے تو کہتے تھے وہ دہشت گرد ہیں، فلان ہے، ڈھمکان ہے، ادھر ادھر. انڈین میڈیا وونٹ لیٹ دیٹ ہیپن. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سشما سوراج صاحبہ پاکستان آنا چاہتی تھی، اینڈ دے آل ڈیسائیڈیڈ کہ جی وہ ٹائم سیٹ ہو گیا، اینڈ دین ایل او سی پہ فائرنگ ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، اینڈ میڈیا پریشرائزڈ ان کو کہ آپ نہیں جائیں. اینڈ دین شی کوڈنٹ کم بیکاز انہوں نے کہا جی ہماری سینا لوگ مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دین شی ہیڈ ٹو ڈراپ، بٹ شی کیم ونس آئی تھنک بیک ان، آئی ڈونٹ ریمبر 2013 14 15 میں سم ویئر، 14 میں تو مودی صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی. سو 15 16 میں سم ویئر وہ آئیں اور انہوں نے آ کے، اینڈ شی واز ویری سیزن ڈپلومیٹ بائی دا وے، ویری رسپیکٹیبل لیڈی. سو یہ جسے بولتے ہیں رسپیکٹیبل پالیٹیشین اینڈ لیڈی، شی واز پالیٹیشین پریمرلی بٹ شی واز اے ٹاپ ڈپلومیٹ آف انڈیا فار لانگ ٹائم. بٹ اینی ہاؤ یہ اب چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ اور وہ اس کی وجہ کیا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وائی 70% پیپل ان پاکستان بلیو، ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا از اے مارکیٹ. لوگ سمجھتے ہیں انڈیا ایک مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اور پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے. اور شاید پاکستانی یوتھ یہ بھی سمجھتے ہیں ان کے لیے وہاں موقع ہوں، ٹھیک ہے. حالانکہ انڈیا کے اندر بھی بڑی بے روزگاری ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی دودھ کی نہریں ہیں ہر طرف، وہاں پہ آپ جائیں لوگوں کو ملیں، فوڈ کے حوالے سے مسئلے ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں. انڈیا از جسٹ ڈیولپنگ نیشن، از ناٹ اے ڈیولپڈ کنٹری، بٹ ایز پاکستان از ڈیولپنگ، ایز بنگلہ دیش از ڈیولپنگ اینڈ آل دیز تھنگس، انڈیا یہ ساری چیزیں وہ ہیں وہاں پہ بھی. لیکن پاکستانیز بلیو کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ، اور میں آپ کو بات بتاؤں آپ کو، اف پاکستان انڈیا نارملائزیشن ہوتی ہے تو آپ دیکھیے گا پاکستان اور انڈیا کا بزنس، کاروبار، ٹریڈ، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو چائنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستانی کمفرٹیبل ہیں وین دے گو ٹو انڈیا، دے نو لینگویج، دے نو کلچر، انلیس کہ مذہبی تفریق منافرت نہ ہو اینڈ ایک دوسرے کو وہ اس میں نہ آئے. ادروائز آپ دیکھیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہوا ہے، کتنے کو پاکستانی جاتے ہیں چائنا بزنس کرنے، کیا ہوا ہے؟ حالانکہ بہت سارے پاکستانی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں جاتے، بڑی تعداد میں لوگ پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب. لیکن لارجلی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی لائنیں لگی ہیں نہیں. مجھے تو یہ بھی پتہ چلنے کو آیا کہ وہاں پہ ویزوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے، چائنیز ویزے نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. حالانکہ چائنا میں آپ نہیں رہ سکتے اس طرح، بہرحال وہ ایک ہے، صحیح ہے. سو انڈیا کے حوالے سے اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان اوپن اپ ہوتا ہے تو اب دیکھیے کہ کاروبار زیادہ ہوگا، بزنس زیادہ ہوگا،
ٹھیک ہے، لیکن ایک ماحول بلڈ کرنے کے لیے یہ جس طرح کی چیزیں خراب ہو چکی ہوئی ہیں، سو اٹ ہیز کم فرام ٹاپ ڈاؤن ہوئی ہے کہ اوپر اسٹیٹ حالات خراب کرتی ہے، دین نیچے لوگوں تک آتے آتے بڑا ٹائم لگتا ہے. اسٹیٹ ہی ٹھیک کر سکتی ہے، یہ کوئی اور نہیں ٹھیک کر سکتا. سو پرائم منسٹر مودی اور ان کی گورنمنٹ جب وہ لوگوں کو کہیں گے، کہیں گے بھائی اب چیزیں نارملائز کرنی ہے پاکستان کے ساتھ، تو دین دے ول بی کوشچنز اینڈ دین دے ول ہیو ٹو جسٹیفائی دوز کوشچن. بٹ دین بفور دیٹ they need assurances, guarantees, engagements, have to see the check how Pakistan wants to do it and all this نا. So یہ ضرور چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں. بٹ اگر یہ بندہ کہے کہ اوور نائٹ چیزیں ٹھیک ہوں، اوور تو نائٹ نہیں ہو سکتی. سو انڈیا کا ماسٹر نیریٹو آن کشمیر از ویری کلیئر کہ آپ جائیں کشمیر میں پیسے لگائیں، بڑا بڑا ڈیٹا شو کریں کشمیر کے لیے، وہاں پہ یہ کہیں کہ حالات بہت بہتر ہونے والے ہیں، چیزیں بہت بہتر ہونے والی ہیں، اب کشمیر جو ہے وہ بدل گیا ہے. سو دے آر کمپلیٹلی گوئنگ ان اے ڈفرنٹ لائن اینڈ لینتھ، اور انہوں وہ کشمیر کو ایک بالکل ڈفرنٹ طریقے سے لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب آپ دیکھیں گے کہ سٹوری جو ہے وہ سٹوری چینج ہو گئی ہے. پاکستان کا جو ماسٹر نیریٹو آن کشمیر دیٹ نیڈس ٹو چینج، اینڈ دیٹ ماسٹر نیریٹو کین اونلی چینج ان کیس آپ وہاں پہ پیسہ لگائیں ڈیولپمنٹ کا، ون پوائنٹ. سیکنڈ آپ یہ کریں کہ آپ انٹرنل تبدیلی کریں اور لوگوں کو بتائیں. ابھی فار ایگزامپل پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این کے جو مینیفیسٹوز ہیں، they are very much that India has to reverse 370-35A. Anything which has been stamped by the Indian Supreme Court and the Indian Parliament, how come it be reversed? What leverage Pakistan has over India? So when Indians look at Pakistan in terms of گلگت بلتستان کو وہ دیکھتے ہیں کہ جی اٹانومی دینے کے لیے اسٹرکچر کھڑا کر دیا، چیف منسٹر جی بھی وہ بنا دیا ہے. کشمیر جو ہے اٹ ول بی ادر انڈیپینڈنٹ مے بی اے سیمی اسٹیٹ، بیکاز کشمیریز بھی نہیں پسند کریں گے کہ ہمیں ایک صوبہ بنایا جائے پاکستان کا. سو ایک ماسٹر نیریٹو پاکستان کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ وہ ماسٹر نیریٹو جو ہے اٹ ول ڈیفینیٹلی it definitely needs time, it needs energy, it needs commitment, it needs transformation, and it needs a holistic approach, what we call whole of a government approach. And the whole of a government approach will only come when all political parties, there is a probability that the next political government which is coming in Pakistan, it will be a national government, national unity government, or whatever you call it, and there is a probability of a whole of a government approach, and that can transform things, and where no political party is going to target the other political party for not backtracking or not slipping away from the position they have already established. Because پاکستان تحریک انصاف لگتا ہے وہ نہیں ہوگی، جو نظر آ رہا ہے ہم سب غلط بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ الیکشن میں جا کے پرچیاں دیکھیں تو ساری عمران خان کی نکل آئیں. بٹ دا کویسچن از کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بتائیں گی. سو ماسٹر نیریٹو بدلنے کی ضرورت ہے. انڈیا ماسٹر نیریٹو اوفینسولی چینج کر رہا ہے، اینڈ دے ہیو چینجڈ پرہیپس. ہمارا ماسٹر نیریٹو ڈیفینسو ہے، اٹ نیڈس ریفارمس، اٹ نیڈس ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا خود سے ہمیں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی فار ہاؤ لانگ وی ول کیپ ڈوئنگ، اس طرح کیسے چلتا رہے گا اینڈ آل دیٹ. سو یہ چیزیں ضرور میں سمجھتا ہوں موجود ہیں. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ فردر. بٹ اسپینڈنگ $14 billion ان ڈیرم بجٹ دینا، اٹس سورٹ آف گیونگ کیرٹس دے رہے ہیں کہ لک ایٹ دی ادر سائڈ، وہاں پہ کیا چل رہا ہے، اینڈ لک ایٹ دس سائڈ وی آر ٹرائنگ ٹو شیپ انڈیا. اینڈ سو اوور آل انڈین سکسیس اسٹوری which is being projected globally and locally in India is basically attracting the minds of the Kashmiris that stay on the right side, and the right side is support India and do not get into this جو ہے وہ armed struggle, drop the weapons, join us in this development. So I think this is what Prime Minister Modi is pitching. Majority of the things politically
legally. He has successfully, he's been successful. Development wise, he's getting into it. Let's see مستقبل میں اب کیا ہوتا ہے. Thank you.